ہوں۔ ہو گیا جی۔ بسم اللہ الرحمن تیسری الرحیم۔ قسم محترم ناظرین، اللہ یاری صاحب نے پھر وہی بات دہرائی جس کی میں بار بار وضاحت کر چکا ہوں کہ سورہ حجرات کی آیات مقدسہ کے اندر آپ کے لیے ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس سے آپ حضرت ابو بکر کو نعوذ باللہ ایمان سے خارج کر سکیں۔ یہ جو آپ ابطال عمل ہجرت قتال کی بات کرتے ہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خدا کو پتہ نہیں کہ ان کے عمل باطل ہو گئے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کی اللہ تعالیٰ نے جو بشارت سنائی ہے یہ کس لیے ہے؟ والذین معه اشداء علی الکفار کس لیے ہے؟ جتنے حضور کے ساتھ ہیں یہ تو ایسے ہیں جو مزار میں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ آپ کیسے استدلال کر رہے ہیں جس کا کوئی سرا پیر ہی نہیں ہے؟ میں نے پہلے آپ کو بتایا تہذیب، تعلیم، تادیب کے مقام پر احکام مرتب نہیں ہوتے۔ اگر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے اوپر آپ جو الزام لگا رہے ہیں یہ تب ہے کہ جب کوئی نبی اللہ کی بے ادبی کرے، وہ چیخنے کے بغیر بھی کرے تب بھی وہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ کوئی چیخنا ضروری ہے؟ آپ نے چیخ کو عرب کے محاورے کو بھی آپ نہیں سمجھتے، حدیث کرتاس کو خام خواہ آپ نے چھیڑ دیا۔ آپ مجھے اس پر الگ بات کرنی چاہیے آپ کو کہ حدیث کرتاس کے حوالے سے آپ نے جو بات کی ہے کہ وہ تو مشاورت کی ہے باہم۔ سرکار نے فرمایا اگر سرکار کی مرضی ہوتی تو کوئی لکھنے سے آپ کو روک سکتا تھا؟ اس نظیر کی دوسری حدیث بھی ہے جو نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا بلاؤ اپنے باپ اور بھائی کو، میں لکھ دینا چاہتا ہوں، کوئی ایسا نہ ہو کہ میرے بعد کوئی تمنا کرے۔ پھر آپ نے لکھا نہیں، الزام نہیں دیا جائے گا کسی کو بھی۔ آپ نے یہ بھی فرما دیا اللہ بھی نہیں مانے گا، ایمان والے بھی نہیں مانے گے ابو بکر کے سوا کسی کو خلیفہ۔ لہذا آپ کا یہ استدلال بالکل جو ہے نا وہ محل نظر ہے، قابل اعتبار نہیں ہے۔ میں نے 10 آیات پیش کی اور آپ کے سامنے 14 احادیث نبویہ پیش کی جو صراحتاً ایمان شیخین کریمین پر دلالت کر رہی ہیں، اپنے عموم کے ساتھ، اپنی قطعیت کے ساتھ۔ حدیث بھی اس کی مؤید ہے، آپ کی کتاب بھی مؤید ہے۔ ابن ابی عدید جو ہے وہ آپ کہتے ہیں شیعہ نہیں ہے، پہلے آپ حوالہ پیش کر چکے شیعہ نہیں ہے۔ ناج البلاغہ کی شرح لکھنے کی اسے مصیبت کیا ہے؟ یہ دعائیں نقل کرنے کی اسے ضرورت کیا ہے؟ یہ فیصلہ لکھنے کی ضرورت کیا ہے کہ سب کے سب جو ہے نا اس پر متفق ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اجماعی خلافت ہے اور خلافت شرعی ہے وغیرہ۔ مولا علی نے 26 سال تینوں خلفاء کے ساتھ زندگی گزاری، ایک قول مولا علی کا نہیں ہے۔ آپ کہاں سے استدلال کر رہے ہیں؟ ما ذہنی اختراع سے اسلام کے فیصلے نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ، میں نے پہلے آپ کو بتایا ادلہ شریعہ سے اسلام ثابت ہے، کتاب اللہ سے، سنت رسول سے، اجماع امت سے، ان تینوں کے بعد ضرورت پڑے تو مجتہد کے قیاس سے، ورنہ اس پر کیا ہے؟ اب میں آپ کو حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں۔ آپ ایسی ایسی باتیں فرماتے ہیں، اسی بیماری میں سنا چکا ہوں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک میں کچھ افاقہ آیا، یہ مرض وفات شریف ہے، ایک طرف ابو بکر ہیں، ایک طرف فاروق اعظم ہے، مسجد میں تشریف لائے، فرمایا اسی منظر کے ساتھ میں قیامت کے میدان میں آؤں گا۔ اب نبی اللہ کو نہیں پتا، آپ الزام لگا رہے ہیں حضرت عمر پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ عرب کے جو محاورات ہیں اس کو آپ سمجھتے نہیں ہیں، کہیں لفظ ویل بول دیا جاتا ہے، مراد معنی اور ہوتا ہے، حقیقت مجاز بھی ہے، اشتراک بھی ہے، نہ جانے کتنے کتنے معنی ہیں جن کو سامنے رکھ کر حکم دیا جاتا ہے۔ آپ اگر یہی کریں گے، آپ کا عقیدہ ہے یہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، خدا کہتا ہے ید اللہ، اللہ کا چہرہ نہیں ہے، خدا فرماتا ہے وجہ اللہ۔ آپ کو اس کی مراد تک جانا ہوگا، اور مراد تک ہمیں لے جائے گا اللہ تعالیٰ کا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر جو محکم آیات ہیں جو میں نے عرض کی ہیں، ان کی مراد ظاہر ہے، جن کی مراد ظاہر ہے ان میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، ان میں کسی قسم کے تغیر کی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے 10 آیات پیش کی ہیں، ایک نہیں پیش کی۔ ایک آیت بھی حکم کے لیے کافی ہے، صحابہ کے ایمان پر گواہی، جنتی ہونے پر گواہی، اور اگلے پچھلے ایک ایک لفظ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم۔ بتائیں نا آپ ان میں شیخین داخل ہیں یا نہیں ہیں؟ کہاں جائیں گے وہ؟
سب سے پہلے تو ہیں یہ لوگ. تو پہلی نماز حرم شریف میں پڑھوانے والا کون ہے؟ یہ تو فاروق اعظم ہے. یہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی والی آیت کس کے رائے پر نازل ہوئی؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پر. اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان اور عمر کے راستے جدا ہیں. آپ نعوذ باللہ کیا کہہ رہے ہیں جی، وہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. جب آپ نے رائے دی تھی آپ تو اس کو بھی چیخنا بنا لیں گے. بات کرنا چیخنا نہیں ہوتا، مشاورت چیخنا نہیں ہے، تہذیب و تعلیم چیخنا نہیں ہے. چیخنا بے ادبی ہے. ہاں بے ادبی کی نیت سے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں آواز اونچی کر لے وہ ایمان سے فارغ ہوگا. اب فرشتوں نے جو کہا تھا استفہام کے ساتھ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اللہ کو نہیں پتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر ایکشن نہیں لیا. آپ کے مذہب کے مطابق نہ فرشتے مومن رہیں گے نہ نبی مومن رہیں گے. صحابہ تو آپ ویسے ہی کہہ رہے ہیں مومن نہیں ہے. آپ کا تو مذہب ہی ایسا ہے نا. ہمارے نزدیک فرشتوں پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ مقام مشاورت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے مشاورت فرمائی. اب مشاورت کے مقام پر جیسی وہ باتیں کریں، اللہ کی طرف سے اجازت ہے. رسول اللہ مشاورت فرمائیں تو لوگ عرض کریں یا رسول اللہ ہماری یہ رائے ہے، ہمارا یہ مشورہ ہے. بدر کے مقام پر کتنی مشاورت ہوئی، قیدیوں کے بارے میں ہوئی، پہلے بدر کے لیے ہوئی. اس مشاورت کو آپ چیخنا چلانا بتا دیں گے؟ یا کسی بھی رائے کو؟ رائے زنی اسلام میں بے ادبی نہیں ہے. ہاں نہ حکم نہ ماننا بے ادبی ہے. میں نے بار بار آپ سے کہا ایک آیت وہ پڑھیں جس میں ابو بکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مومن نہیں رہے. ایک حدیث ہمیں بتائیں صحیح ہو جو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر عمر، اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا یہ میری آنکھیں ہیں، یہ میرے کان ہیں، میں انہیں قیامت کے دن بھی ساتھ لے کے اٹھوں گا. سبحان اللہ، یہ میرے وزیر ہیں. کیا کیا بات کی. اب آخر میں سنیے گا مجھ سے، کتنی شانداری حدیث پاک ہے. ایک تو نہیں ہے نا، یہ کتابیں بھری ہوئی ہیں. آپ کہیں ہماری کتابوں سے ساری باتیں دکھائیں، آپ کو تو بڑی دیر کی بات ہے نا. یہ تو اسلام آیا، اللہ نے نبی پر قرآن نازل کیا، صحابہ نے جمع کیا. انا علینا جمع و قرآنہ انا نحن نزلنا ذکر، تو جمع کیا. اب حدیث پاک بھی صحابہ نے کرام نے حضور سے سنی، بشمول آل بیت کرام، وہ بھی صحابہ میں داخل ہوتے ہیں. جب ہم صحابہ کہتے ہیں آل بیت کرام بھی داخل ہیں جنہیں سرکار کی معیت صحبت شرف کا شرف حاصل ہوا ہے. اب سنیے، حضور بیمار تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات شریف میں تھے، تو حضور نے فرمایا نہیں تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو نا. حضرت عائشہ نے عرض بھی کیا یا رسول اللہ وہ رقیق القلب ہے، آپ کی بیماری کی وجہ سے ان کا دل اتنا بوجھ نہیں اٹھائے گا کہ آپ کی جگہ پر نماز پڑھائیں. حضور نے فرمایا انا کننا، یہ حدیث پاک ہے. اے عائشہ و حفصہ، تم جو ہے نا سوائب یوسف کی طرح بات کر رہی ہو. میں اللہ کا نبی ہوں، میں سارے امور کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ سنا رہا ہوں. جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں. حضور پڑھانے لگے، پھر خود بھی حضور تشریف لے گئے. دوسری روایت میں ہے ابو بکر پڑھا رہے تھے، حضور نے کمرہ مبارک سے پردہ ہٹا کر کے دیکھا تو صحابہ متوجہ ہوئے، فرمایا اتموا صلاتکم ثم ارخى سترہ، اپنا پردہ جو ہے نا وہ آپ نے نیچے گرا دیا وغیرہ. اور حدیث پاک بھی یہ مسلم شریف آپ ماشاءاللہ، میں تو چاہتا ہوں جس طرح آپ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ماننے کی بھی کریں. کسی مسلم کو پڑھیں، بخاری کو پڑھیں. بنی عمر بن عوف بن سالم کی صلح کے لیے حضور تشریف لے گئے. واپسی میں تاخیر ہوئی، نماز کا وقت جا رہا تھا. صحابہ نے فیصلہ کیا حضور ابھی تک نہیں تشریف لائے، نماز پڑھانے کے لیے کہو ابو بکر سے. حضرت بلال آپ کے پاس آئے تو اقامت کہی گئی، وہ مصلی پر کھڑے ہوئے، رسول اللہ تشریف لائے، فقامہ فی الصف، سب میں رسول اللہ کھڑے ہو گئے. دنیا کے نقشے پر ایک ہستی ہے جو مصلی امامت پہ ہو، اس کی پچھلی سب میں اگر اللہ کے نبی کھڑے ہوں تو وہ ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ. تو صحابہ کرام تصفیق سے بتا رہے تھے سرکار تشریف لائے، ابو بکر سمجھے جب تو پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. سرکار نے فرمایا نہ ہٹو، پھر وہ ہٹ بھی گئے. یہ عشق کی مجبوری ہے. جیسے حدیبیہ کے مقام پر مولا علی سے حضور نے فرمایا میرا نام جو ہے اس کے ساتھ سے رسول اللہ مٹا دو، عشق علی کی مجبوری تھی، نہیں مٹایا. ابو بکر سے فرمایا تم پڑھاؤ، پیچھے نہ ہٹو، عشق ابو بکر کی مجبوری تھی، وہ پیچھے نہ ہٹے. یہ سبق حاصل کرو اللہ یاری صاحب، یہ اسلام کا مزاج ہے. اب پیچھے ہو گئے ابو بکر صدیق، حضور مصلی پر تشریف لے گئے، نماز پڑھا کر کے صحابہ کو تعلیم دی.
ये औरतों के लिए तस्फीक, तुम सुभान अल्लाह कहा करो जरूरत पड़ने पर। अबू बकर से फरमाया माला करिया, क्या हुआ तुझे जब मैंने तो ये कहा था कि तू मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़ा, फिर तू पीछे हट आया। तो हजरत अबू बकर ने जवाब दिया, टाइम हो गया इब्ने जी, अबी कुहाफा की हिम्मत ही नहीं है कि आपके आगे खड़ा होकर इमामत करवाए, इनको खुदारा टाइम हो गया आप जनाब। मुसलमान कहें, रसूलुल्लाह का यार कहें। अल्लाह। आपकी आवाज म्यूट है तारिक साहब। ऑपरेटर साहब जी सो गए हैं, खोल दें जी। जी अभी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह करें जी। जी जी ये कितना, ये आखिरी दफा क्या, कौन सी बारी है? सर ये छठी तो चलता रहे। करना शुरू हुई है। खत्म है इसके बाद मैं, यानी मैं इसके बाद ये गुफ्तगू करेंगे या खत्म है इसके बाद? अगर क्या आप हिसाब कोई है? नहीं नई नहीं बात करेंगे नहीं जो आपने पहले नहीं की, नहीं, तो फिर अगर हमें आप जवाब का जरूर मौका देंगे। अगर नहीं आपने पहले वाली ही बातें सेम दोहरानी है तो बेशक आप अपनी आखिरी टर्न बना लें। हमने तो मॉडरेटर कुरान साहब और क्या हदीस हुक्म है? से, हाँ मेरी जी वो आपका फैसला। गुजारिश हम ये है हाजिर हैं। कि 1.5 घंटे की बात थी, तो थोड़ा सा जो मुनाजरा है ना वो लेट हुआ है। 12 मिनट लेट हुआ है। 2 मिनट मैंने बात की थी, 2 मिनट इब्तदाई गुफ्तगू सर ने बात की थी, सदीकी साहब ने 2 मिनट आपने बात की थी, तो ये 12 से 18 9 बजकर चलो 18 जो मिनट आपकी पर हमने मर्जी है, हम मुनाजरा हाजिर शुरू हैं। किया था। तो हम्म, हम मुनाजरा शुरू हुआ है, हाजिर तो हैं। अभी अभी अगर आप शुरू करेंगे तो ये छठी टर्न है। तो अगर आप इसको वाइंड अप करना चाहते हैं तो फिर आप बात करेंगे, उसके बाद सिद्दीकी साहब बात करेंगे, हम तो इसको ये मुनाजरा भी करना चाहते हैं, इसके बाद हमारे और भी मौजूआत हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उस पर भी हम बात हाँ, करना चाहते हैं, अकीदा कुरान पर भी, कज़िया फदक पर भी, बनाते अरबा पर भी, और भी मसाला कातिलाने हुसैन पर भी, अल्लाह यारी साहब से। हमारा तो जी। जज्बा ही बड़ा लंबा है ना, हम तो इनको यार बनाना चाहते हैं कि इनके साथ अल्लाह चलते आपको रहे। इज्जत दे, अल्लाह आपको सलामती दे तो पीर ये पीर साहब। डिस्कशन इनके साथ होती रहे, हम दलाइल से अपना मौकफ ये दे, जैसे हमने जरा जरा शेखैन के बात कर। ईमान पर आयतें पढ़ दी हैं, हदीसें पढ़ दी हैं, साबित कर दिया है। तो ये अपने तखय्युलात से कहते हैं नहीं नहीं, इधर आवाज इधर हो गई थी, इधर इधर हो गई थी, बुलंद हो गई थी, नीची हो गई थी, खुदा गवाह है। ये बेअदबों की तरफ ले जाते हैं। मुनाफिकीन का नाम तो ले लेकर हुजूर ने उनको निकाल दिया था। ये किसको मुनाफिक कहते हैं? इनका तराइज क्या है? बहरहाल मैं अच्छा कहना ये चाहता हूँ, ये डिस्कशन है ना आउट है टाइम से, मैं कहना ओके, ये अब चाहता देख हूँ के अल्लामा साहब आपका कि टाइम खत्म हो आपकी गया ना, मर्जी है। इस्तेदलाल ना करें। अगर आप इस पर इत्तेफाक करते हैं तो हम आप पर ये एतराज नहीं करेंगे कि आपने टाइम पूरा नहीं किया, क्योंकि हमने इजमालन मौकफ सारा दलाइल आपके सामने रख दिए हैं। और जी। अगर आप चलाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं, और दलाइल भी हैं, अगले दलाइल की तफसील भी हमारे पास है। तो अच्छा तारिक भाई, सिद्दीकी साहब, क्योंकि मैं मुद्दई हूँ, आखिरी टर्न 15 मिनट मेरी है, सही है? 15 मिनट कोई टर्न नहीं है, वो पहली पहली है। नहीं आप वो सिर्फ वो और सिर्फ की दस हुई दस मिनट बातों का यादा करेंगे। एक नहीं बात आप भी आपने सिद्दीकी आप साहब आप पहले जरा इस्तेदलाल खामोश हो से जाइए। हट कर की, हम हमें दोबारा हक है उसका जवाब देने का। ये ठीक है ठीक उसूल है। है मुनाजरे का। सिद्दीकी साहब आप मुझे चले अर्ज आप 10 करने मिनट, दें। लंबे सौत वगैरह की बातें दोहरा 10 लें। मिनट हम नहीं आखिर नहीं में बात करें। नहीं, अब कितनी ये ये मैं छठी ये कहना चाहता हूं, क्योंकि ये अपने डिस्कशन कर चुके हैं, अगर आपने यही करार देना है कि यहाँ पर इख्तिताम करना है, तो इनको कम से कम वक्त दें। ये अपनी की हुई बातें उन्हीं लफ्जों में कह सकते हैं। एक लफ्ज भी आप नया इस्तेमाल करेंगे, हमारा हक है, हम उसकी वजाहत करें। ये आपकी मर्जी नहीं है। सही है मॉडरेटर हमारी भाई। तरफ से आपने, नहीं अब नहीं मैं तो गर्म हो गया हूँ। ये तारक आखिरी भाई, इनको आखिरी है हसन तारक हसन भाई और हसन तारक भाई, मेरी ये गल कहते सुन यार, आखिरी मेरे नहीं है, पास किसके बाद एक और भी है, मैंने चले आखिरी। अल्लाह यारी साहब, आप थोड़ा सा हमें टाइम दें। और तारक भाई, और तू मेरी बिरादरी इलाके का बंदा है, ते मैं हुन गर्म होया, अजे मैं स्टार्ट होया, हुन तमीज उठ मैं बदली, ते हुन अल्लाह मैं गल यारी सब थक गए ने। ओ नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं नहीं थका, नहीं, मैं अनलाइक नहीं मेरा थका। चल, यार मैं यार टाइम वैसे पूछ कोई रहा था, मैं ठीक है अजे भाई। लॉर्ड न करें। एक दफा अगला फिर करते हैं, अगला फिर लास्ट होगा अच्छा, ना। आप ऐसा करें, ये आप ऐसा ये करें, सेकंड अच्छा लास्ट टर्न है। इनको इआदे के लिए हाँ 3 मिनट दे दें, अगला मौजू तय कर लें हमारे साथ, ये उस पर बात वो करेंगे। वो बाद में कर वो बाद में करते हैं सर, वो बाद में बाद में करेंगे। करते हैं सर। मैं चाहता हूँ ये यार सेकंड हो ये जाती सेकंड है। लास्ट है। तो मन बड़ा ये स्वाद सेकंड आया लास्ट है। यारी टाइम टाइम यारी काफी हो गया, दोस्तों ने, अहबाब ने ठीक। अपनी मन ड्यूटीज पे भी परेशान ना जाना है। करो। जी जी। अच्छा अच्छा,
یہ بات یہ فرمائیے. یہ جناب سیکنڈ لاسٹ ہے, یہ چھٹی باری آپ شروع کر رہے ہیں, ایک اور اس کے بعد ہوگی مطلب ٹرن, 7 پہ اختتام ہوگا. اپنا وائنڈ اپ کر لیں پلیز جی پھر ہمیں بھی شروع ملے گا نا ٹائم. اس ٹائم تو ہم برابر ہی ہے نا. ابھی یہ سٹارٹ لے رہے ہیں اور اس کا جواب آپ دیں گے, پھر یہ کریں گے بات, پھر آپ بات کریں گے. ہاں جی, اختتام کا مطلب یہ ہے کہ مدعی کو اپنی کی ہوئی باتوں کا اشارہ کرنے کا موقع دیا جائے. اس میں کوئی لمبا چوڑا ٹائم نہیں چاہیے, وہ صرف اپنا صحیح اعادہ کر سکے گا. ابھی ہمیں ایک پھر ٹرن یہ لیں, ایک ہمیں دیں, تاکہ ہم بھی اپنا مضمون پورا نقشہ سمیٹ کے آپ کے سامنے رکھیں. اور ٹھیک ہے 1-2 منٹ مہربانی ہو سکے بات سمیٹتے سمیٹتے, چونکہ ہماری آخری ہے تو اس کی ہمیں رعایت بھی دیں یار. یاروں سے اچھی امیدیں ہوتی ہیں, اس کی ہمیں رعایت بھی دیں. پھر 2-3 منٹ ان کو آخر میں نہیں دے سر, دیں, آپ اپنی موقف کا اعادہ کر لیں. وہ سر یہ آپ جو حکم کریں گے ہم اس کی تعمیل کریں نہیں گے. آپ یار, ہمارے لیے حکم کے معزز ہیں, کرنا محترم. بڑا سواد آیا برادری دے بندے ہو, میں تو ٹھیک ہے, گل ٹھیک ہے کرنا. علامہ صاحب دیکھیں یہ فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ باری باری 10 نہ منٹ میں بات گالی کریں گے, دینا چاہتا ہوں, نہ پھر میں گالی لینا چاہتا ہوں, لیکن دلیل سے بات پھر کرنا چاہتا پھر اختتام ہوگا. پھر میں 3 منٹ بات کروں گا, پھر اختتام ہے, ٹھیک ہے نا. 10 ہوں. ٹھیک منٹ ہو 10 گیا منٹ جی. اور پھر 3 منٹ میرے, صحیح ہے. تو ٹھیک یار تساں تے پھر ترے لے لینے, کوئی ساڈی کوئی منٹ 2 منٹ دی گنجائش ہوئی تو مہربانی ساڈے نال کرے سمجھ میں آئے. اچھا آپ آخر میں دوبارہ لینا چاہتے ہیں, اوکے کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, آپ لے لیں, آخر میں لے لیں, آپ اختتام کریں, ٹھیک ہے. چلو جی, آپ اللہ یاری صاحب شروع فرمائیں. لوگ فیصلہ کریں گے, ہم نے اپنا اپنا موقع پیش کر دیا. جی طارق بھائی ہمارے نگران ہیں, ہمارے جی سر, کنٹرولر ہیں. خدا کرے ایسے نہ ہو جیسے ایس نہیں ایچ او نہیں تھانے کا کنٹرولر ہوتا ہے. نہیں سر, یہ تو ہم تو ہماری نگرانی ہمیں کر تو رہے آپ سپاہی بھی نہیں سمجھ رہے سر. ہیں. نہیں, ہماری ہم تو آپ کو مرشی جنرل جتنی بھی آپ نے اندر سے عزت نہیں اندر رکھی. سے ہم آپ کو چیف آف آرمی سٹاف سمجھ رہے ہیں. اللہ سلامت رکھے جی, سلامتی ہو آپ کی. جی جی جی, آپ بات کریں جناب. جی چلیں. اللہ یاری صاحب آپ بات کریں, پھر ہم کر لیں گے. شروع کریں پھر سر, آپ شروع کریں, اختتام ٹائم آپ سٹارٹ کر ہے. لیں. بسم اللہ الرحمن ٹائم الرحیم. شروع. میرے محترم ناظرین, یہاں پر جو ہم نے باتیں کی آپ کی خدمت میں ان آیات کے ذیل میں سورہ مبارکہ یہ حجرات میں, یہ سورہ دیکھیں موضوع پروگرام سے اگر مفتی محترم خارج باتیں کرتے ہیں تو ہم اس کو جواب دینے ہم پہ ضروری نہیں ہے, بالخصوص اگر یہ اپنے فرقے کے احادیث ہم پیش کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم نے اجمالاً جواب دے دی کہ ان کے اپنی کتابوں میں ان کے اکابر نے اعتراف کیا ہے کہ ان کے محدثین نے غلط احادیث بنا دی ہیں شیخین کی مدح و شان میں, اور ان کے خلیفہ جناب معاویہ نے اس مسئلے پہ انویسٹمنٹ بھی کیا ہے, اس کو بہت عرصے تک اس کی سرپرستی کی ہے, پیسے دیے جو لوگ جھوٹے احادیث بناتے تھے. اور ہم ان احادیث کو نہیں مانتے, بالخصوص یہ کہ احادیث واضح قرآن کے خلاف ہے, تو بالکل اگر یہ کوئی شیعہ حدیث پیش کرتے ہیں بالکل ہم ملزم ہیں اس کا, جب بشرط کہ وہ بھی موضوع سے مرتبط ہو. ہم ہر ایک شیعہ حدیث کو بھی جواب دینے ہمارے لیے ضروری نہیں ہے, کیونکہ ہم ہر موضوع کو اس قلیل وقت میں کور نہیں کر سکتے. ہم نے جو انہوں نے خود تجویز کی تھی کہ ہم سورہ حجرات کے متعلق بات کریں گے اسی دائرے میں, تو میں نے اسی کی بالکل پابندی کی ہے, میں سورہ حجرات کے متعلق بات کر رہا ہوں. اور میں ایک دفعہ پھر واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں, وہ بات جو آپ سب کے لیے واضح ہے کہ علامہ مفتی پیر جمیل احمد صدیقی صاحب کے پاس کیونکہ میرے اعتراضات کا کوئی جواب نہیں ہے, اس لیے وہ مجبور ہیں کہ میرے اعتراضات کو نظر انداز کریں, اجنبی باتوں کا ذکر کریں, اپنے کتب سے بخاری مسلم سے کوئی احادیث نقل کریں, یا ایسے آیات کی تلاوت کریں جن کا ابو بکر عمر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اچھا, میں نے آپ کی خدمت میں میرے محترم ناظرین اس بات کو پیش کیا تھا کہ رفع الصوت عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تشاجر, یہ صرف یہ نہیں ہے کہ حبت عمل ہے, یہ حبت عمل بھی ہے, اس کے علاوہ اور بھی ہے. ایک یہ ہے کہ یہ عدم توقیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, یعنی جو واجب, جو ضروری, جو فرض احترام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنتا ہے, یہ اس کے خلاف ہے. اور عدم احترام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عدم حرمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ فسق ہے. اس میں تو بلکہ فسق سے بدتر ہے, بدترین فسق سے بدتر ہے, اور اس کا مرتکب کافر ہوتا ہے. اس میں کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. اس بات کا انہوں نے کبھی جواب نہیں دیا. بات کو بلند آواز میں ادھر چیخنا چلانا, اور پھر میں نے ثابت کیا ان کی صحیح ترین کتابوں سے کہ یہ بار بار یہ حضرت چلاتے تھے, بار چیخ مارتے تھے. تو اس کا جواب انہوں نے دیا نہیں دیا کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. میرے محترم, چیخنا کیا ہے؟ عدم احترام ہے. پھر دوسری بات ہے, چیخنا اذیت ہے,
بالخصوص اگر سامنے والا نہایت ہی شریف ہے. اور کتنی شرافت کہ ہر شریف سے شریف تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کے جتنے انبیاء شریف ہیں وہ ان شرفاء کے امام ہیں, ان شرفاء کے سید و سالار ہیں. دنیا کی سب شرافت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس سے ہے. ان کے سامنے چیخنا چلانا کہ ان کی بے احترامی ہے, ان کی اذیت ہے, یہ بلا شک بلا ریب صحیح ہے. اور اذیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے بار بار ان کی خدمت میں پیش کیا. دیکھیں آپ کیا انکار کرتے ہیں کہ کسی کے حضور میں, ایک محترم موقر شخص کے حضور میں, ایک سید جو واقع یعنی سید یعنی سالار لیڈر, اس کے سامنے جھگڑا کرنا, چیخنا, اس کی اذیت, اس کی عدم توقیر ہے. کیا آپ اس کا انکار کرتے ہیں؟ انکار تو نہیں کر سکتا کوئی, یہ واقعی بدی ہی ہے. اور پھر اگر یہ بے احترامی ہے اور اذیت ہے تو بے احترامی تو کفر ہے, اور اذیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کفر ہے. میں نے آیات آپ کی خدمت میں پیش کی. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعن, جو نبی کی اذیت کرتا ہے اللہ کی اذیت کرتا ہے. او بھئی اللہ کی اذیت کوئی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ, ہم جتنے گناہ کریں اللہ کو کچھ نہیں ہوتا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم ہیں اور ان کی اذیت اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اذیت کو اپنی اذیت قرار دیا. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, یہ دنیا میں بھی ملعون ہے, آخرت میں بھی ملعون ہے. وعد لهم عذابا مہینا, اور ان کے لیے عذاب مہین اللہ نے مہیا کی. اور پھر فرمایا الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتا ہے وہ اللہ سے لڑائی کر رہا ہے, اللہ کی مخالفت کر رہا ہے, اللہ کی نزاع کر رہا ہے. اور بھائی اللہ کے خلاف جو جہاد کرے, اذیت النبی اللہ کے خلاف جہاد کا نام ہے, اللہ کے خلاف لڑائی کا نام ہے. یہ بدترین کفر ہے. یہ سب میں قرآن کے آیات سے استدلال پیش کروں. انہوں نے اس کا جواب دیا, جواب نہیں دے سکتے کیونکہ جواب ہے ہی نہیں. رفع الصوت اور تقدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قبائح مترتب ہے, یہ مطاعن مترتب ہے. پھر میرے حبط عمل ہے. حبط عمل کے متعلق ہم نے کچھ بات کی. حبط عمل سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس نے جتنے کام کیے وہ سب کے سب باطل ہو جاتے ہیں, سب کے سب باطل ہو جاتے ہیں. میرے محترم ناظرین, یہ کتاب الاستغاثہ فی الرد علی البکری, تالیف شیخ الاسلام ابن تیمیہ الحرانی, شاب مکتبۃ دار المنہاج سنہ 1426 میں چھپی ہے. فصل فإن سوء العبارة في حق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر وإن صح المقصود, نامناسب عبارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق استعمال کرنا کفر ہے, گرچہ آپ کا مقصد صحیح ہو, کیونکہ یہ بہترامی ہوتی ہے. پھر کہتا ہے ولا ترفع, آیہ شریفہ لا ترفعوا اصواتکم, یہ آیہ لکھتا ہے, اس کے بعد کہتا ہے وقد نبہ فی الاول, یعنی پہلی والی آیت جو لا ترفعوا اصواتکم ہے, ان تحبط اعمالکم, وقد نبہ فی الاول على حبط العمل بسوء الادب. فرمائے کہ اللہ نے واضح انداز میں بیان کی ہے, تنبیہ کی ہے کہ سوء ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں سبب حبط عمل ہے. حبط عمل کیا ہے؟ علامہ صدیقی صاحب, یہی کہ ایک شخص نے 70 سال نمازیں پڑھی ہیں. ان لوگوں نے تو 70 سال نماز نہیں پڑھی تھی کیونکہ یہ بڑھاپے میں مسلمان ہو گئے تھے. لیکن اگر کوئی شخص 80 سال 100 سال بھی نماز پڑھتا ہے نا, اس کے عمل حبط ہو جاتی ہے, یعنی پڑھا ہی نہیں ہے, سب نماز باطل ہو گئے, کوئی اجر نہیں اللہ کے پاس. ولا يحبط العمل كله الا الكفر باجماع اہل السنہ, اور حبط عمل صرف کفر سے ہوتی ہے باجماع اہل السنہ. وجعل الاستخفاف به كفرا, اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں استخفاف یعنی ان سے بے مبالاتی, بے پرواہی, ان کے احترام میں بے پرواہی کو اللہ تعالیٰ نے کیا قرار دیا؟ کفر قرار دیا. اللہ نے, شیعوں نے نہیں, اللہ نے قرار دیا. اچھا محترم ناظرین, میں مزید آپ کی خدمت میں کچھ جملے پیش کروں کہ آیہ حبط عمل سورہ حجرات میں واضح طور پر شیخین کے حق میں نازل ہوئی. اس میں تو کوئی نزاع ہی نہیں, یہ بخاری میں موجود ہے. یہ جتنے کہیں کہ تم قرآن میں دکھاؤ نا, میں نے قرآن میں دکھا دیا, اس کا کوئی رد تو ہے ہی نہیں ہے ان کے پاس. ان کے پاس کوئی رد تو ہے نہیں. اچھا ایک منٹ میں آپ کی خدمت میں کچھ مزید حوالے پیش کرتا ہوں. یہ کتاب ہے تفسیر القاسمی المسمى محاسن التأویل. تفسیر القاسمی المسمى محاسن التأویل, تألیف علامہ
محمد جمال الدین القاسمی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے تفسیر سورہ حجرات ہی کے ذیل میں، یہ سورہ حجرات ہے، اس میں فرماتے ہیں کان عند اہل السنہ المحبط للاعمال هو الكفر خاصہ. اہل سنت کے نزدیک عمل صرف کفر سے حبط ہو جاتا ہے. عمل صرف کفر سے، جو چیز حبط عمل کا سبب بنتا ہے وہ کفر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں چیخنا چلانا، آواز کو بلند کرنا، بے احترامی بے پرواہی کرنا، یہ کیونکہ استخفاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفر ہے. اچھا، میں آپ کی خدمت میں مزید کتاب دکھاؤں. یہ کتاب ہے روح المعانی، تالیف الآلوسی البغدادی، چاپ احیاء دار احیاء التراث. یہاں پہ یہ جلد نمبر کون سی ہے؟ جلد نمبر 26 ہے، صفحہ نمبر 135. وہ بھی کہتے ہیں وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُنَّةِ أَنَّ الْمُحْبِطَ مِنْهَا الْكُفْرُ لَا غَيْرُ. اہل سنت کے نزدیک ہر عمل سبب حبط عمل نہیں ہے، وہ عمل جو کفر ہو وہ حبط عمل کا سبب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو واضح الفاظ میں کہہ دیا لا ترفعوا اصواتکم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم لئلا تحبط اعمالکم، کہ اپنی آواز بلند نہ کرو تاکہ تمہارے عمل حبط نہ ہو جائیں. اللہ نے تو یعنی رفع صوت سبب حبط عمل ہے. میں نے تو آپ کی کتابوں سے واضح دکھا دیا کہ ایک شخص بار بار آواز بلند کرتا چیختا تھا، دونوں نے چیخا چلا ہے، شیخین دونوں نے. تو آپ بتائیں قرآن ابو بکر عمر کے لیے نہیں ہے؟ او بھائی قرآن تو سب کے لیے نا، اللہ تعالیٰ عادل ہے، اس کے معیار تو سب کے لیے. اس طرح نہیں کہ کسی کو چھٹی ہے، اگر کوئی ایک شخص کر دے تو اس کو چھٹی ہے، جو مرضی کر دے دوسروں کے لیے وہ کفر ہے. یہ تو سب کے لیے. اچھا، اب جب یہ پتہ چلا تو میرے یہ محترم مناظر یہ میرے ان بات سوالوں کا جواب دیں کہ یہ جو شیخین نے انجام دیے یہ غلط کیا ہے اچھا کیا ہے. اگر انہوں نے صحیح کیا ہے تو آپ کے ساتھ اگر کوئی شخص یہی کام کر دے آپ کیا اس کو سرائیں گے؟ آپ کے 2 شاگرد آ جائیں آپ کے پاس، آپ کے مہمانوں کے سامنے وہاں پہ جھگڑا شروع کر دیں، انہوں نے آپ کی بے عزتی کیا یا نہیں کیا؟ آپ کی بے عزتی جو ہے فسق ہے لیکن کفر نہیں ہے. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرنا کفر ہے. وقت میرا ختم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین کرام، جس مسئلے پر بات ہو رہی ہے ایمان شیخین کریمین، سب سے پہلے میں اپنا مدعا عرض کروں گا. میں نے قرآن شریف کی 10 آیات محکمہ جو بطور نص وارد ہوئی ہیں صحابہ کرام کے ایمان پر، ان کے لیے اللہ کی رضا پر، ان کے متقی ہونے پر اور ان کے عادل ہونے پر، ان کے پرہیزگار ہونے پر، ان کے جنتی ہونے پر، کوئی ایک دلیل مخصص اللہ یاری صاحب ہمیں نہیں دے سکے جس سے کتاب اللہ کے عام میں تخصیص ہو سکے کہ فلاں صحابی اس سے باہر ہے. کل صحابہ کے لیے یہی حکم ہے، مومن ہیں، ایمان کا معیار ہیں، متقی ہیں، جنت کے حقدار ہیں. الحمدللہ علی ذالک. یہ قرآن کا واضح فیصلہ. اس کے علاوہ بھی آیات مقدسہ ہیں لیکن میں نے اس بات میں صرف 10 آیات کو پیش کیا ہے، ورنہ درجنوں بیسیوں کیا سینکڑوں آیات مقدسہ موجود ہیں. پھر اس کے بعد میں نے لگ بھگ تقریباً 20 احادیث مقدسہ عرض کی ہیں، لگ بھگ آدھی حدیث شیخین کریمین کی جن میں مشترکہ فضیلت ہے، ان کے ایمان کا ذکر، ان کے تقوی کا ذکر، ان کے منصب کا ذکر، ان کے حالات کا ذکر، سبحان اللہ، مختلف احوال کا ذکر. مگر ان حدیث کی تردید نہیں ہو سکتی جو قرآن کریم کی نصوص کی تائید میں ہے، نہ ان کی روایت پر باس ہو سکتی ہے. نامزد جن میں شیخین کریمین کا ذکر مبارک ہے، حضرت عمر کی رائے پر قرآن اترتا ہے. سبحان اللہ. یہ میرا مدعا اور اس کی تفصیل ہے. شیعہ کتب سے بھی میں نے اس کی تائید آپ کی خدمت میں پیش کر دی. اب اس میں لیت اللال کی کوئی گنجائش نہیں ہے. رہ گئی یہ بات جو اللہ یاری صاحب کا موقف ہے نفی کا. سورہ ہم نے کہا تھا ان کا دعویٰ ہے سورہ حجرات کی آیات کی روشنی میں نفی، ہمارا دعویٰ دلہ شریعہ کی روشنی میں ایمان شیخین کا ثبوت. ہم نے اس معیار پر اپنا کام کر دیا ہے. اب ان کا جو استدلال ہے میں عرض کر چکا ہوں، ان کے جو استدلال ہے یہ کسی طرح بھی کسی دلیل سے مزین نہیں ہے. ہم نے سورہ حجرات کے اندر سے ہی صحابہ کا تقوی، ان کے دلوں کا حال، ان کے ایمان کی تزیین، ان کی رشد و ہدایت
سبحان اللہ، ان پر اللہ کا فضل و انعام یہ سارا ثابت کر دیا ہے۔ جو مسلمان ہے وہ یہ پورا رکوع تلاوت کر کے دیکھے اسے کیا ملے گا، اس سے ترجمہ پڑھ کے دیکھے گا اسے کیا ملے گا، اس سے یہی ملے گا کہ جو حضور کے صحابہ ہیں یہ ہیں مومن متقی۔ شیخین پر یہ الزامات لگاتے ہیں، میں نے کہا وصال مبارک تک اللہ کے نبی نے کوئی اعتراض کیا؟ کوئی آیت نازل ہوئی ابو بکر و عمر کا نام لے کر وہ انہوں نے ایسا کیا ہے؟ یہ کہ حدیث کرتاس بہانہ بنا رہے ہیں آپ وغیرہ وغیرہ ایسی چیزیں، جی آواز بلند کی ہے، بھائی وہ بات کرنی ہے آواز تو نکلے گی۔ بے ادبی ہو رسول اللہ کی تو پھر کفر ہے، بے ادبی ہو، مگر یہ بے ادبی کرنے والے نہیں ہیں، یہ ادب کرنے والے ہیں۔ کچھ عرض کرنا ہے تو آواز سے ہی تو عرض کرنا ہے نا آپ کی خدمت میں، یا پھر وہ مقامات جن میں نبی اللہ نے ان کی تعظیم فرمائی، تعلیم فرمائی، اس پر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ میں پہلے کہہ چکا ہوں، اگر تہذیب، تعلیم، مشاورت کے میدان میں یا ایسی نوعیت جس پر اللہ رسول کی ناراضگی نہ ہو، اس پر آپ کیا کہیں گے فرشتوں کے بارے میں جو خدا کے سامنے باتیں کر رہے ہیں؟ یہ چیخ نہیں رہے، چیخنا نہیں بنتا، اتجعل فیہا، ایسا کیوں کر رہا ہے تو؟ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ پورا الزام ہے انسانیت پر فرشتوں کی طرف سے، کلام کے اعتبار سے۔ اللہ ناراض نہیں ہے، کیوں؟ یہ مقامی نہیں، ناراضگی تب ہوتی ہے جب بے ادبی سے کہیں گے۔ بے ادبی سے ابلیس نے ابا کہا، ایک لفظ کہا، وہ مارا گیا۔ بے ادب مارا جاتا ہے، ادب والے کو اجازت ہوتی ہے تجھی سے تو بات کرنی ہے، تو بھی کر میں بھی کروں۔ کیا نبی اللہ نے اپنے آپ پر جو پابندی لگائی تھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لما تحرم ما احل اللہ لک، میں نے کہا اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ کہ اللہ کی طرف سے نبی کی جب تعظیم تعلیم ہوتی ہے اس پر حکم مرتب نہیں ہوتا۔ یوں ہی مولا علی شیر خدا نے اپنے آپ پر ایک بات آرام کر، لا تحرموا یہ بات، کیا حکم لگائیں گے آپ مولا علی پر؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مائی صاحبہ اپنی ماؤں کی سفارش میں کچھ عرض کیا، حضور نے تنبیہ فرمائی سیدہ پاک کو، اپنی لخت جگر کو، جو بدر رسول ہے، آپ کیا حکم لگائیں گے اس پر؟ ایسی باتوں سے استدلال یہ ایسا ہی غلط ہے جیسے رات کو دن کہنا غلط ہے، کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ یہی آیات آپ کے موقف کی نفی کر رہی ہیں، یہ صرف اتنا بتا رہی ہیں کہ ان بہانوں سے یہ آیات مقدسہ نازل ہوئی ہیں، احکام مرتب ہونے پر کوئی دلالت نہیں آپ کے پاس۔ یہ میں نے اگلی بات، آپ نے کہا کہ حدیثیں گڑھی ہیں، بھائی آپ زبان سے کیوں کہتے ہیں حدیثیں گڑھی ہیں؟ کوئی ثبوت آپ کے پاس ہے؟ یہ جو حدیثیں گڑھنے کی محدثین نے بات کی ہے، یہ تو بعد کے جو فرقے پیدا ہوئے اسلام کے لٹریچر میں، انہوں نے اپنا لٹریچر گھسیڑ دیا۔ خدا نے قرآن بھیجا حفاظت کے وعدے کے ساتھ، صحابہ نے جمع کیا، اللہ کے نبی نے ہدایات دی، صحابہ نے جمع کر دی۔ اب یہ باطل فرقے تھے نا، ابن سبا سے شروع ہوئے منافقین، آپ کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، حضور نے جن کو منافق بتانا تھا بتا دیا، نکال بھی دیا۔ ایک آدمی کو نہیں چھوڑا اللہ کے رسول نے، مسجد سے نکالا، اخرج یا فلان انت منافق، اخرج یا فلان انت منافق، ایک ایک بندہ گن کے حضور نے نکال دیا۔ یہ بے ایمان ہے، اپنے ساتھ وہی رکھے جن کے اندر ایمان کا نور چمک رہا ہے۔ حضور میں دیکھو، میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی شیخین کریمین کے بارے میں، مصلی نبی نے کسے دیا اپنی زندگی میں؟ وہ ابو بکر صدیق، مصلی جسے دیا اپنا۔ اب نبی کو نہیں پتا بھی یہ چیخنے چلانے والے ہیں، آپ کو اچھا پتا چلا ہے؟ نہیں مانتے ہم اس کی بات کو جو اللہ رسول کے خلاف ہو، اس کی بات کو ہم کبھی نہیں مانتے۔ اگلی بات، آپ نے صحابہ پر الزام لگایا، حبط عمل، پھر بات کی آپ نے قرآن کی کتنی آیات ہیں، میں نے پڑھی ہوئی ہیں، پہ ایک کتنی آیات ہیں، اللہ نے فرمایا جو کافر ہے اس کا عمل حبط ہوگا، جس کا عمل ضائع ہوگا یہ کفر نہیں ہے، یہ الگ چیز ہے، وہ ترک عمل ہے، وہ جیسی نوعیت ہے، فساد عمل ہے، مگر کفر اور چیز ہے، وہ عقیدہ ہے۔ قرآن پاک کی سورہ حجرات کی آیات بینات میں بھی اس کو الگ کیٹیگری سے بیان کیا گیا ہے، فسق الگ ہے، عصیان الگ ہے، فسق و عصیان الگ ہے، کفر الگ ہے۔ تو حبط عمل یہاں کوئی حکم مرتب ہوا ہے، تحبتا مصدریہ کے ساتھ ذکر ہوا، نبی کے پاک کی بے ادبی ہو تو اعمال برباد ہونے کا اندیشہ ہے۔ جو بے ادبی کرے، ارادہ کرے بے ادبی کا،
वही सहाबा के बारे में तो कोई ऐसा नहीं है। अल्लाह फरमा रहा है इन्नल्लज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम, इन जमा का सीगा है, जमा का सीगा है। आप कैसे इस्तेदलाल करेंगे शेखैन करीमैन पर? इन्नल्लाह ज़ैने आया है, इन्नल्लाह अल्लाह ज़ाने आया है, इन्नल्लज़ीना यगुद्दूना अस्वात उलाइका जमा का सीगा, इसमें इशारा है। इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम, ज़मीर जमा की है। अल्लाह गवाही दे रहा मैंने दिलों का इम्तिहान ले लिया, सकीना इन पर नाजिल कर दिया, और आप कुफर नाजिल कर रहे हैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अच्छा, अब मैं आपको नमूना देना चाहता हूँ, आपको नमूना आखिर में। यार आप अल्लाह यारी साहब, आप दावा कर रहे हैं इस्लाम का, वो जो काफिर था कुफर की हालत में थे हजरत उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी, बाद में इस्लाम लाए। कुरैश के नुमाइंदों ने कहा नीचे तो किसरा फी मुल्की व कैसरा फी मुल्की ही, मैं कैसरो किसरा के दरबारों तक गया हूं, दुनिया को मैंने फिर के देखा है, मैं मोहम्मद अरबी के सहाबा जैसा ताजीम करने वाला किसी को नहीं देखा। वकादू यक्ततिलू अलैहि है, जात नबी की क्या, ये नबी के थूक पर लड़ने वाले हैं बरकत के लिए, तबरुक लेने के लिए। पानी वजू, हुजूर के वजू मुबारक का गिरा हुआ पानी, बचा हुआ पानी, उस पर लड़ाई की हद तक जाने वाले हैं ये शौक से। इतने बाअदब पूरी कायनात में मैंने बड़े बड़े बादशाह देखे, किसी के मानने वाले नहीं देखे जितने मोहम्मद अरबी के मानने वाले बाअदब हैं। काफिर ये गवाही दे रहे हैं सहाबा के बारे में। मेहरबानी करके आप भी अपनी अदाओं पर गौर तो फरमाइए ना। आप इन सहाबा पर इल्जाम लगा रहे हैं, खुदा जिनकी गवाही दे, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, अबू बकर भी है, फारूक आजम भी है, मौला अली भी है, सभी सहाबा 1500, अल्लाह यारी साहब 1500 उस मकाम पर हैं। तो हजरत उस्मान गनी भी हैं, उनका तो अपना शरफ है, नबी ने उनके अपने हाथ मुबारक को उनका हाथ मुबारक फरमाया, नुमाइंदा अपना बना के भेजा। क्या शान है इनकी। काफिरों ने कहा तुम तवाफ कर लो, फरमाया मेरा वो तवाफ भी तवाफ नहीं है जिस तवाफ में मेरा हबीब ना हो। इससे बड़ा अदब क्या है, आप समझ नहीं सके। सहाबा किराम पर आपका इल्जाम बेअदबी का, ये बिल्कुल गलत है। इब्ने तैमिया वगैरह मेहरबानी करें, ये इसकी बात उन्हें बताया करें जिनका वो है, हमारे हमें टाइम खत्म हमारी हो गया, है। नहीं टाइम नहीं, खत्म हो हम गया। एक मिनट नहीं और, जी, एक तो मिनट आप पिछले मैं अपील की थी, यही एक मैंने मिनट को और थोड़ा ही लेने, दे दिया यार, आखिरी टर्न दिया है। बिस्मिल्लाह वो बिस्मिल्लाह। एक मिनट दे दो, अब एक अल्लाह मिनट, 5 मिनट मजीद ले लें, ले लें जितने मर्जी ले लें, और नहीं, जितनी 5 मर्जी ले मिनट लें ले मौजूद, लो, 5 मिनट नहीं मैं लेता। 5 मिनट ले लें। मैंने अपना मौकफ चलो रिपीट किया, 2 यानी मिनट दे बताया दे दो, आपको 10 हो आयात गए। मुकद्दस है, 20 हदीस मैंने अर्ज किया जो बतौर नस है। फिर आप, मैं नमूना दिया मैंने इस इल्जाम के जवाब में, सहाबा का अदब ये है काफिरों की गवाही से सही हदीस की रोशनी में। ये भी मैंने बताया, हबते अमल, काफिर हो तो अमल उसका हबत है, मोमिन हो तो किसी अमल में कोताही हो तो वो फासिक बनेगा, और बेअदबी हो रसूलुल्लाह की तो फिर ईमान जाएगा। सहाबा बेअदब नहीं है, सहाबा अदब और ताजीम का पूरी कायनात में नमूना है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने सारे नबियों के सहाबा से बढ़कर मुझे सहाबा अता फरमाए हैं। ये हदीस पाक भी मौजूद है। लिहाजा हमने अपने पूरा इस्लाम का मौकफ सामने रख दिया। उम्मीद है अब अल्लाह यारी साहब अगर की हुई बातों की तरफ इशारा कर देंगे तो ठीक है, जो नहीं करेंगे तो फिर मेहरबानी करके हमें भी वक्त देना ताकि हम उसकी भी वजाहत करें। तो ये 3 मिनट आप कर ले, लें अगर अभी आपने कर ले खिताब बात, दो करना है। बार कर ले मिनट, अभी बात सेकंड है, अभी नहीं नहीं, 2 वो नहीं मिनट मैं दिए। एक तुसी नाराज हो गए, सुनो एक सर, सर नहीं जी नहीं, मैं नाराज हो गए सर, तुसी मैं पूरे मक्के थोड़ी पूरा टाइम राजी ला हाँ लो। कि मेरे नाल यारी ने बहुत है। अगे भी नहीं बड़े मेरा मौजूद टाइम, मसाइल में मैं बड़ा टाइम वक्त कीपर हां, वेखो मेरा फराख दिली वेखो ना, नहीं मेरा यार, जरफ तुसी मेरे वेखो, यारो, तुसी तुसी यारो, मैं टाइम ਤੁਹਾਨੂੰ कीपर ਛੱਡਣਾ नहीं तुसा मेनू चाहता मुकर्रर कीता है। भाई। और भाई तारक, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ नहीं चाहता, बस मेरा ये फैसला है ते ठीक है, मैं जे चाहना चलो वा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਵਾਂ। अब बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, यानी साहब भी 2-3 मिनट में अपना मौकफ ए दोहरा ले, जी फैसला जी उम्मत जी, रसूलुल्लाह की करेगी कि और दलाइल 12 क्या मिनट हो गया जी, टाइम खत्म हो है। गया, टाइम खत्म हो गया जी। बिस्मिल्लाह पढ़े ये हसन अल्लाह यारी साहब, अल्लामा हसन अल्लाह यारी साहब, आपकी ये टर्न आपकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खत्म होगी। आप आखिरी जो कंक्लूजन है ना वो कर लें 5 मिनट के लिए। मैं 5 मिनट दे देते हैं, चलो इन्हें दोहराना ही सी यार, 2-3 मिनट ही काफी है।
چلے 3 منٹ کافی ہے، چلو 3 جی، منٹ کافی ہے، 3 3 منٹ منٹ کافی ہے۔ اللہ چلو چلو آپ یہ صرف نشاندہی کریں کہ میں نے یہ باتیں کی ہیں، میں نے بھی ان کی نشاندہی کر دی، اپنی بھی کر دی ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ کر لیں چلو بسم اللہ یار ہیں الرحمن ہمارے یار، الرحیم، اللہ یاری ہمارے یار ہیں، کوئی نہیں 2-3 منٹ لے لے، بسم اللہ ایسی کوئی الرحمن بات الرحیم۔ بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے محترم مناظر کا، حضرت علامہ مفتی پیر جمیل احمد صدیقی مدظ اللہ العالی ودامت برکاتہ العالیہ کا، کہ انہوں نے اپنے علم سے بڑے ادب کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ میرے گستاخیوں کو انہوں نے برداشت کیا، اور سامعین و ناظرین کے سامنے اپنے دلائل اور اپنے موقف کو وضاحت کی۔ اور میں اسی طرح شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے بہت ہی محترم بھائی طارق محمود ایوان صاحب کا، کہ انہوں نے بہت ہی پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا ہے، بہت ہی صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کیا، اور ایک بڑے بھائی کی طرح نہایت انصاف کے ساتھ اس پروگرام کو انہوں نے ماڈریٹ کی ہے۔ اور میں اسی طرح شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے طارق ناظرین بھائی کا، کو کہ میرا بھی سلام۔ ہاں، کہ انہوں نے اس پروگرام کو دیکھا ہے اور شرکت کی ہے، سب کا بڑا شکریہ۔ پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے بہت ہی پیارے محترم اہل سنت بہنوں اور بھائیوں کا، کہ وہ تشریف لائیں اور اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح شیعہ بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی اس حقیر کو اس لائق سمجھتے ہیں کہ میرے پروگرام کو دیکھ لیں۔ جہاں تک مناظرے کا تعلق ہے، آپ سب نے فریقین کے دلائل دیکھے۔ موضوع مناظرت تھا سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ شیخین کے متعلق کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ نے کیا فرمایا، اور میں نے شیعہ احادیث کی روح سے نہیں، ان کے صحیح یعنی پیر صاحب کے اپنے کتب کے صحیح ترین احادیث کے روح سے، اور ان کے جید ترین اعلام کی روح سے، ان کے امام ابو منصور ماتریدی کے کلام سے میں نے شیعہ موقف کو واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جن چیزوں کا ذکر کر رہا ہے، لا تقدموا، تقدم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتباع کے منافی ہے، اتباع کے عکس ہے، اور ایمان صرف اسی کی ہے، دیندار صرف وہی ہے، نجات صرف اسی کے جو تابع ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اس کے اللہ نے گواہی دے کہ یہ متقدم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ واضح ہے کہ اس کی نہ ایمان ہے اور نہ اس کی نجات ہے۔ پھر میں نے آپ کی خدمت میں یہ واضح کر دی میرے محترم ناظرین کہ یا اس واقعے میں کہ یہ ان دونوں نے جھگڑا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، آوازیں بلند کی ہیں، یہاں پہ عدم احترام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہاں پہ اذیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہاں پہ حبط اعمال ہے، اور پھر ان لوگوں نے تحاکم نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں۔ تو یہ بوجوہ متعدد بہت ہی دلائل نصوص دکھا کر میں نے دکھا دی کہ یہ کیسے ہمارے مدعا عدم اسلام عدم ایمان کو ثابت کر دیتا ہے۔ شیخ صاحب نے ہمارے باتوں کا جواب نہیں دیا، یعنی جو میں نے باتیں کی ان کا جواب، یہ اور باتیں کہہ رہے تھے، یہ وہ آیات قرآن مجید سے کوٹ کر رہے ہیں جن کا ابوبکر عمر سے وہ تعلق نہیں ہے، وہ مؤمنین مخلصین کے لیے ہے، ان کی جو اللہ نے تعریف کی وہ کوٹ کر رہے ہیں، اور یہ آیات جو بالکل بالاجماع ابوبکر عمر کے متعلق ہی نازل ہوئے ہیں، ان کا جواب یہ نہیں دے رہے تھے، اور یہ اپنی کتابوں سے احادیث پیش کر رہے تھے، جو اسے میں نے کہہ دیا کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ موضوع سے باہر اپنی کتابوں سے احادیث پیش کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم صرف سورہ حجرات کے متعلق بات کریں گے، تو یہ میری ذمہ داری نہیں تھی کہ میں ان کا جواب دے دوں۔ فیصلہ آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، قیامت حق ہے، انشاءاللہ اپنے عقائد صحیح کریں اور توبہ کریں اور روز جزا کے لیے تیاری کریں۔ اللہ آپ کو عزت۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ آپ جناب۔ سے بڑا اچھا مکالمہ ہوا، دلائل سامنے آ گئے، طارق بھائی کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو اگلے موضوع کے لیے بھی ہم تیار ہیں، عقیدہ قرآن آپ کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سر آنکھوں پر جو موضوع آپ چنیں، جیسے پہلے آپ نے انتخاب کیا نا، میرے سر آنکھوں پر، بسم اللہ۔ ٹھیک ہے جی، ابھی کریں گے آپ کی مرضی، یا ٹھہر کے کریں گے؟ ہم ہمیشہ آمادہ، ہمیشہ تیار ہے، ابھی کر لیں کیونکہ ابھی مجلس جاری ہے، بہتر ہے ابھی کر لیں۔ آپ سمجھتے ہیں تو قضیہ فدق پر بات رکھ لیں یا عقیدہ قرآن پر بات رکھ لیں؟ جی، جو آپ انتخاب کریں، فدق پہ یا ان میں قرآن سے پہ، ایک، لیکن چونکہ مصروفیات ہیں، میں نے ابھی کتاب بھی لکھی ہے، وہ شاید جائے گی تو آپ کے بھی خلاف ہی، لیکن فقہی مسئلہ، تو اس کو بھی میں نے چھپوانا وغیرہ ہے، میرے بزرگوں کا عرس شریف بھی قریب ہے آگے وغیرہ، میری مصروفیات بھی یعنی ایسی نوعیت کی ہے، بات تو میں کرنا ہی چاہتا ہوں، ہنگامی حالات تو ہیں نہیں، لہذا اگر کوئی وقفہ بھی پڑتا ہے کئی دنوں کا یا کچھ زمانے کا، تو اس کو میں کبھی نہیں سمجھتا، فرصت کے ساتھ مسائل پر ڈسکشن ہے،
یہ چلتی آ رہی ہے اور چلتی رہے گی انشاءاللہ، جی جی جیسے بالکل آپ بالکل تجویز کریں گے. جی میرا عرض یہی ہے کہ آپ اس ادھر طرح اب آج آپ سے اس طرح کریں نا. 20 دن کے آج بعد، آج سے 20 دن کے بعد ایک اگلا مناظرہ رکھتے جی. ہیں، ابھی ٹائم سیٹ کرتے ہیں. 20 دن رکھ لیں، 25 رکھ لیں. اصل میں ادھر مجھے جانا پڑے گا، اس کی تباعت بھی ہو چکی ہے، پروف ریڈنگ کرنی ہے، جو میں نے کتابیں کچھ چند ہیں میری. ایسے ہی ایک سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے حوالے سے میں نے لکھی ہے باغ فتق پر، باغ فتق پر تحقیقی شرعی فتویٰ. اس میں اہل سنت کا موقف، شیعہ کا موقف، خوارج کا موقف ذکر کر کے دلائل کی روشنی میں نے ترجیح جی جی بیان کی اچھا ہے کیا آپ نے، اللہ آپ کو توفیق مزید دے. دیکھیں وغیرہ. 29 مئی تو مطلب بدھ یہ کے ہے کہ دن وہ آج سے 3 اس ہفتے کے قسم کی بعد میری ہے. مصروفیات ہیں. تو ہاں جی 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 ابھی کمٹمنٹ دے دینا 29 مئی کا. 29 مئی بنتا بدھ کے دن، آج بدھ سے کے دن 3 ہی ہفتے. رکھنا آپ نے. آپ کی مرضی، آپ حکم کریں، جو حکم دیتے ہیں آپ اور طارق بھائی آپ جو حکم دیتے تجویز کر لیں، لیکن میں سمجھتا ہوں مشاورت سے کوئی دن متعین کر لیں گے. اگر چلو ایسا ہو آپریٹر سے ہیں. کر لیکن ابھی لیجیے گا. وعدہ کریں کہ 3 ہفتوں کے بعد ہمارا اور آپ کا مناظرہ ہے فدق پر. اس کو تو وعدہ کر لیں. ڈیٹیلز تفصیلات بعد میں بات کریں گے، ٹھیک ہے نا. اچھا یہ ہے نا، نہیں عید الاضحیٰ سے پہلے، عید الاضحیٰ سے پہلے، ٹھیک. سے اضحیٰ پہلے سے پہلے، ہاں لگ ٹھیک. بھگ میرے خیال میں جو عشرہ ہے نا ذو الحج شریف کا، اس میں میرا خیال یہ بن رہا ہے کہ ہم کر لیں گے. لیکن چونکہ میری شدید مصروفیات ہیں، کافی مصروفیات ہیں، اوکے جو تباعت کے حوالے سے بھی میں نے دلچسپی، ہمارے اپنے بزرگوں کا کچھ تعارف لکھنا وغیرہ ہے، کام وہ کرنا ہے، چھپوانا ہے. عرس شریف ان کا ہوتا ہے 13 ذو الحج کو. پھر ہمارے شیخ ہیں، بزرگ ہیں للہ شریف میں، ان کا 18 ذو الحج کو ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس قسم کی ہماری نوعیت بھی ہے نا، تو ہم وقفے سے آپ کے ساتھ یہ سلسلہ چلا سکتے ہیں. یعنی مجھے فرصت 1 کے ساتھ. منٹ کی ہاں جی اجازت، جی جی یہ بات 1 کریں، منٹ بات کریں، بسم صدیقی اللہ. صاحب اجازت ہے. جی 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 ضرور. قبلہ محترم، میں آپ کا بہت مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، دائم ذلکم. میری گزارش یہ ہے کہ جو اگر مجھے آپ نے ٹائم کی کیپر کا بھی خطاب کیا، اس سے بھی کوئی ادنا میرے لیے کوئی رینک ہے تو وہ بھی میں آپ کی یہ خدمت ادنا کے نہیں لیے حاضر ہوتا. ہوں. میری عرض یہ تو تو سنیں نا، عرض مناظرے میں چیف آف 1 آرمی منٹ کے اسٹاف لیے. ہوتا ہے. حضرت آپ علامہ صاحب خاموشی، 1 منٹ خاموشی جی جی پلیز. تو میں جی جی گزارش یہ کر رہا تھا، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ مجھے مثلا میں ٹائم کا خیال رکھتا ہوں تو ٹائم کیپر کا بڑا پھر عہدہ ہو جاتا ہے. اگر ایک گارڈ بھی ہو نا کھڑا، اس کی بھی بڑی اتھارٹی ہوتی ہے. ٹائم کا خیال میں نے آپ رکھنا ہے. مثالیں اگر آپ نیچی دونوں دے رہے ہیں، ٹائم کیپر ایسا نہیں ہوتا، نگران تو ہوتا ہے. نگران ہوتا ہے. اب جزاک اللہ، آج مجھے آپ نے نگران کہہ دیا، مجھے خوشی. لیکن میں یہی بساد احترام، میرے لیے قابل احترام ہے. یار ہم نے میں بھی عرض یہ کہہ کر رہا دیا تھا نا کہ جب طارق بھائی، آپ میں نے نے بھی جب کچھ میں نے کر کے سر دکھایا نا ہمیں، اب ہمارا حوصلہ بڑھنے لگا ہے. ہو سکتا ہے میں اگلے نہیں، مناظرے میں مجھے آپ کو کہہ مجھے دوں طارق بھائی مجھے ہمارا صدر میری ہے. انٹرپشن جو ہے نا، میری انٹرپشن ہونا یا جی میرا جی درمیان میں بولنا، وہ بے شک کا مجھ سے علم میں بڑے ہیں، عمر میں بھی شاید مجھ سے بڑے ہیں. تو میرا درمیان میں انٹرپٹ کرنا وہ بہت قابل ضروری ہے، اور اس کا احترام ضروری ہے. اچھا میں آپ تو جو ہے نا، کوشش. آپ سے مشاورت رہے گی. اچھا اگر جی خدا نہ خواستہ مجھے کوئی شدید مجبوری نہ ہوئی، جیسا کہ میں نے اپنے عذر آپ کے سامنے رکھے ہیں، ٹھیک. ادھر جی جی اور فیملی ذاتی مصروفیات بھی ہیں، دینی بھی ہیں، آگے انتظامی بھی ہیں، بزرگوں کا عرس شریف بہانے بھی ہے. بہانا ابھی وعدہ کر لیں آپ. میری ابھی یار وعدہ سنیے نا. کریں کہ نہیں نہیں فدق نہیں پہ نہیں ہمارا اور آپ کا مناظرہ ہوگا یہ میں اس لیے کہہ رہا انشاءاللہ. ہوں کہ کہیں مجھے کوئی مجبوری، مجھے جانا ہے، یہاں بیٹا ہے میرا، اس جی کی شادی وغیرہ کا نظم بھی ہے، اس میں بھی میں مصروف ہوں وغیرہ. ایسی یہ بہانے نہیں ہے. اچھی بات. اللہ یاری صاحب چلیں ٹھیک فکر ہے، نہ اگر کرے، اگر ہم دیکھیں لیکن صدیق اکبر کے غلام ہیں، ہم آپ کو ڈھونڈ کر بھی ملتے رہیں گے انشاءاللہ جیسے اب انشاءاللہ ملے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. اگر یہی بات آپ ذوالحجہ سے یاد پہلے رکھیں. کسی ہاں مجبوری جو آپ کے ہاں ہاتھ میں نہیں ہے، یہ آپ کے میرے اختیار. خیال میں نا ہاں قضیہ فدق پر آپ ڈسکشن رکھ لیں. ٹھیک، قضیہ فدق پر آپ ڈسکشن رکھ لیں، اور صحیح، عید سے پہلے ذو الحج شریف کا جو عشرہ ہے نا، 2 ٹھیک. 4 3 5 6 اس راؤنڈ باؤنڈ انشاءاللہ اس کے انشاءاللہ انشاءاللہ اس پر یہ بات کریں گے. صحیح، کیونکہ بالکل میں کچھ تھوڑا سا کچھ اور بھی کام کر لوں، پھر اس موضوع کی طرف بھی دھیان کر لوں جی وغیرہ. بالکل ٹھیک ہے نا طارق بھائی؟ صحیح ہے. جی 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 تو جیسے آپ تاریخ، حکم فرمائیں. ہاں تاریخ جو ہے نا ہم تو اس آپ کو کے ہم تو خادم اس ہیں جی صدیقی صاحب کے،
پیر و نہیں مرشد، مجھے تاریخ تو میں پتا چلا ڈائری یہ دیکھ کے پیر و طے مرشد. کر لوں گا، لیکن انڈیا میں نے آپ کو دے دیا ذوالحج شریف کا جو عشرہ ہے نا، لگ بھگ اس میں کوشش کروں گا، بات اس دن کا دن طے ہو سکے گا، میں لیکن دل ڈائری سے دیکھ کے آپ سے طے کر دل لوں سے گا. جی حسن اللہ یاری صاحب کا بھی نہایت دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار تھینک یو ہوں. سر. یہ پلیٹ فارم ان کا ہے اور میرے لیے یہ بڑی آنر ہے کہ وہ مجھ پر اہل سنت مسلک کے ہونے کے ساتھ وہ مجھے بھی احترام دیتے ہیں اور دیگر ہمارے مہمانوں کے بھی. یہ آپ کی علماء کی بحث ہے، ہم تو ایک خادم ہیں، ایک سیکھنے والے ہیں، طالب علم ہیں. آپ استدلال کرتے ہیں، ہم مناظر ہیں، اور مناظرے کی تعریف سب کو پتہ ہے کہ دو چیزوں کے درمیان، یعنی کہ اس کا حق و باطل، یعنی یا اس اس کی کا تعریف ہے نا سچ اور جھوٹ کتابی کا. توجہ المتخاصمین اظہارا ہاں للصواب، دو ماشاء مخالف اللہ. فریقوں کا ایک امر میں ہاں بحث کرنا تاکہ صحیح رستہ سامنے آ جائے. صحیح اللہ راستہ آپ کو عوام سلامتی دے. الناس کے لیے سامنے آ جائے. جزاکم اللہ خیر. تھینک یو سر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو دونوں کا، بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ دونوں کا. اللہ آپ دونوں کو عزت دے، سلامتی دے. میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. طارق بھائی اگر آپ ہیں بات کرنا چاہتے ہیں کالر سے تو کچھ کالر آ رہے ہیں.